اس حدیث میں کچھ باتیں اور بھی ہیں اور وہ ذرا اہم ہیں، اس کو سنیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین کی اقتداء میں نماز پڑھی، جبریل نے امامت کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام تو افضل ہوتا ہے اور مقتدی جو پیچھے نماز پڑھتا ہے وہ مفضول ہوتا ہے، یعنی وہ افضل سے کم ہوتا ہے۔ تو اب ادھر معاملہ یہ ہے کہ جو افضل ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یقیناً آپ سب سے افضل ہیں، ساری مخلوق سے افضل ہیں، اور امامت جو کر رہے ہیں وہ جبریل کر رہے ہیں، وہ آپ سے افضلیت میں کم ہیں۔ تو یہ کیسے ہوا؟ تو سنیے، اس میں یہ ہے، اب یہیں سے یہ مسئلہ سامنے آیا۔ بے شک امام عام طور پہ افضل ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، امام بہتر ہوتا ہے، قوم کا بہتر شخص جو ہے وہی امامت کرتا ہے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ جو شخص بھی امامت کر رہا ہے وہی افضل ہوگا اور پیچھے جو بھی اقتداء کر رہا ہے وہ اس سے کمتر ہوگا۔ یہ قاعدہ کلیہ نہیں، یہ ایسا مطلق قاعدہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی اس کے برخلاف بھی ہو سکتا ہے کہ جو پیچھے کھڑا ہے وہ امام سے افضل ہو، یہ ہو سکتا ہے، اور جو آگے نماز پڑھا رہا ہے وہ اس سے کمتر ہو، ایسا ہو سکتا ہے، اور آج بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس حدیث میں بھی ایسا ہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں مگر پیچھے کھڑے ہیں، حضور افضل ہیں۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ حضور نے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی پڑھی ہے، تو غور فرمائیے آپ، بعض نمازیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھی ہیں اور کوئی نماز آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے ہی پڑھی ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، بخاری میں حدیث موجود ہے۔ تو آپ نے اپنے بعض اصحاب کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے۔ تو بہرحال پیچھے کھڑے ہونے والا یعنی مقتدی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ امام سے کمتر ہی ہو، اس کا رتبہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور آج بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک امام امامت کر رہا ہو اور اس کا استاد پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، اس کے اساتذہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ استاد کا مقام زیادہ ہے۔ اس کے والد پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو والد کا مقام ظاہر زیادہ ہے، اور اس کے پیر و مرشد آ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہمارے استاذ محترم علامہ حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، تو نماز تو نہیں پڑھاتے تھے پھر آخری وقت میں، تو ہم نماز پڑھاتے تھے اور وہ ہمارے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ تو اب وہ ہمارے استاد تھے تو ظاہر ہے وہ افضل ہیں اور ہم ان کے شاگرد ہیں، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو اس لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی افضل ہو کے پیچھے نماز پڑھے، والد ہیں، پیر و مرشد ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد بھی جو ہیں وہ کبھی ایسا ہوتا تھا ہمیں آگے بڑھا دیا کرتے تھے نماز کے لیے، اکثر نماز خود نہیں پڑھاتے تھے اور کبھی ہمیں کبھی کسی اور کو اپنے مریدین میں سے ان کو آگے بڑھا دیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے۔ پھر اس میں یہ بات بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھی مقتدی بن کر، یا کسی صحابی کی اقتداء میں نماز پڑھی، تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل یہ جو امت کے اندر قیامت تک مقتدی بننے والے نا، ان کے لیے ایک مثال قائم فرمائی، ان کے لیے سنت قائم فرمائے، کیونکہ امام تو حضور کی امامت کی سنت ادا کر رہا ہے۔ آپ نے امامت فرمائی اکثر، تو امام تو سارے کے سارے سنت ادا کر لیں گے، لیکن جو لاکھوں لوگ اکثریت امت کی مقتدی بنے گی وہ کس کی سنت ادا کرے گی اور اس کو کس کا ثواب ملے گا؟ پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی کسی کے پیچھے نماز پڑھ کے ان مقتدیوں کا ثواب بڑھا دیا، ان کی حوصلہ افزائی ہو گئی کہ وہ بھی اب بڑے اطمینان سے کھڑے ہو کے پڑھیں، چاہے وہ افضل ہیں یا مفضول ہیں، قطع نظر اس کے پیچھے اس نیت سے کھڑے ہو جائیں کہ ہمارے آقا نے بھی کبھی پیچھے نماز پڑھی ہے، تو اس طرح ان کو بھی حضور کی اقتداء کا ثواب، حضور کی پیروی کا ثواب ملے گا۔ یہ ہو گیا اس میں فائدہ ہم لوگوں کا۔ اس کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبریل جو نماز پڑھنے آئے تھے، پڑھانے آئے تھے، سکھانے کے لیے جو اللہ نے ان کو بھیجا تھا، اور جب نماز آگے پڑھا رہے تھے تو وہ نماز تو ان کی نفل تھی، کیونکہ فرشتوں پہ تو کوئی نماز یا روزہ فرض نہیں ہے، تو جبریل پڑھ رہے تھے نفل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پیچھے ادا فرما رہے تھے وہ نماز فرض تھی۔ تو کیا اس سے یہ مسئلہ نکل سکتا ہے کہ ایک فرض پڑھنے والا نفل پڑھنے والے کی اقتداء کر لے؟ تو ہماری کتابوں میں سب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، کسی فرض پڑھنے والے کی نماز نفل کے والے کے پیچھے نہیں ہو سکتی، مفترض کی نماز متنفل کے پیچھے نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی نماز جو ہے
وہ زیادہ اہم ہے اور وہ زیادہ موقد ہے، اور نفل پڑھنے والے کی جو نماز ہے وہ اپنے اختیار سے پڑھ رہا ہے، اس کی نماز کم اہم ہے. تو اس لیے نفل پڑھنے والا فرض پڑھنے والے کی نماز کا حامل یا ضامن نہیں ہو سکتا، تو اس کا امام نہیں بن سکتا. ہاں فرض پڑھنے والا اگر فرض پڑھ رہا ہے تو پیچھے کوئی نفل کی نیت سے کھڑا ہو جائے تو یہ ہو سکتا ہے، یا دونوں فرض پڑھ رہے ہیں جیسے آپ پڑھتے ہیں. لیکن اگر کوئی فرض پڑھنے والا نفل پڑھنے والے کے پیچھے کھڑا ہے تو نماز نہیں ہوگی. یہ مسلمہ مسئلہ ہے. مگر یہاں کیا ہے، یہاں پر جبریل دیکھیں نفل پڑھ رہے ہیں اور حضور فرض نماز ادا فرما رہے ہیں، تو اس کو سمجھنا ہوگا. اس کے جواب علماء نے یہ دیے. اب جو صرف حدیث پڑھ لیتا ہے نا تو وہ اس طرح کے مسئلے خود نکال لیتے ہیں پھر، اور اپنا اجتہاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی یہ ہو سکتا ہے، مولویوں نے خواہ مسئلے نکالے، فوراً اٹھا کے مولویوں پہ اٹیک کر دیں گے، ان پہ اعتراض کر دیں گے. پتہ وتہ کچھ ہے نہیں، جہالت کہ مولوی بھی اگر کوئی مسئلہ بیان کر رہا ہے تو قرآن و حدیث سے نکال دینا، ان کے سامنے ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ایک آدمی ایک حدیث پڑھتا ہے اور خواہ اپنے تبصرے شروع کر دیتا ہے. دیکھیے بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ فرض پڑھنے والا نفل والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں، بلکہ اس کا جواب ہے. اور وہ جواب یہ ہے کہ جبریل نے یہاں پر دیکھیے کیا کہا، ثم قال بہذا امرت. جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے کہ میں آ کر یہ نماز پڑھوں اس طرح. تو جب جبریل کو حکم دیا گیا تو جبریل پہ بھی وہ نماز فرض ہو گئی نا. عام طور پہ فرض نہیں ہے، لیکن اس وقت جو تو حکم کے تحت آئے ہیں نا وہ، تو جب حکم مل گیا ہے تو اب ان پہ بھی نماز فرض ہو گئی ہے. تو اب ان کی نماز بھی نفل نہیں ہے، فرض ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کے پیچھے فرض ادا کیا ہے تو وہ فرض والے کے پیچھے ہی فرض پڑا گیا.